السلام علیکم دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ دنیا کی اس زندگی کا وجود ہی آزمائش پر ٹکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر اسے اس دنیا کے امتحان گاہ میں بھیج دیا۔ قرآن مجید کی سورہ الملک کی وہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ انسان اکثر اس دھوکے میں رہتا ہے کہ آزمائش صرف تکلیف کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جب آپ کو بہت زیادہ مال اور دولت دی جاتی ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کیا آپ اس مال میں سے غریبوں کا حق نکالتے ہیں یا اسے اپنی انا اور تکبر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور جب آپ سے وہ مال چھین لیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کیا آپ اس وقت اپنے رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے سب سے قریبی بندے یعنی انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی زندگی آزمائشوں کا ایک پہاڑ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، لیکن بدلے میں انہیں پتھر اور گالیاں ملیں، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا اور بیوی ان کے خلاف رہے۔ کیا یہ آزمائش کم تھی؟ لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان کی ایک داستان ہے۔ بچپن میں اپنے ہی گھر سے نکالا جانا، پھر نمرود کی دہکتی آگ میں پھینکا جانا اور پھر بڑھاپے میں ملی اولاد، حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لے جانا۔ یہ سب وہ مقام تھے جہاں اللہ نے دکھایا کہ خلیل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار لبیک کہا تو اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور چھری کو بے اثر کر دیا۔ یہ پیغام ہے کہ جب آپ آزمائش میں اللہ کی طرف مڑتے ہیں تو اللہ قدرت کے قانون بدل دیتا ہے۔ اللہ آزماتا اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کے ایمان کو خالص بنانا چاہتا ہے۔ جیسے سونے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا سارا کچرا جھل کر راکھ ہو جاتا ہے اور صرف خالص سونا بچتا ہے، ویسے ہی آزمائش مومن کے اندر سے تکبر، ریاکاری اور دنیا کی محبت کو نکال باہر کرتی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا قرض کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے اور اس کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ وہ بے بسی کے لمحے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو غم نہ کریں، کیونکہ کائنات کا مالک آپ کے سب سے قریب ہے۔ اللہ آزماتا ہے کیونکہ وہ آپ کی پکار سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کے سجدے میں اسے پکاریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگیں، کیونکہ وہ دینے والا ہے اور دینے سے کبھی نہیں تھکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائش کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کی صبح بہت روشن ہوتی ہے۔ اپنے ہی بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، پھر انہیں مصر کے بازار میں ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا گیا، پھر انہیں جیل کی اندھیری کوٹھری میں برسوں گزارنے پڑے، لیکن ان تمام آزمائشوں کے پیچھے اللہ کا ایک بڑا پلان تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام جیل نہ جاتے تو وہ مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ بتاتے، اور اگر وہ تعبیر نہ بتاتے تو وہ پورے ملک کے خزانے کے مالک نہ بنتے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو ایک چھوٹے سے کنویں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ کو پورے ملک کا تخت دے سکے۔ آپ کی آج کی تنگی کل کی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی زندگی کے دھاگے بن رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو درد نہ ہو یا آپ آنسو نہ بہائیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس درد کی شدت میں بھی آپ کی زبان سے اف نہ نکلے اور آپ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے
کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ انسان سے شکایت کرنا گلہ کہلاتا ہے، لیکن اللہ سے شکایت کرنا دعا کہلاتا ہے۔ اپنے دکھوں کو لوگوں کے سامنے مت پھیلائیے، کیونکہ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں اور زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ اپنے دکھوں کی گٹھری اپنے رب کے سامنے کھولیے، جو غیب کا بھی مالک ہے اور جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے تاکہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب بھی کوئی تھکان، کوئی بیماری، کوئی فکر یا کوئی غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی رحمت ہے یہ کہ ہماری تکلیفیں بیکار نہیں جا رہی ہیں، بلکہ وہ ہمارے نام اعمال کو صاف کر رہی ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنی آزمائشوں کا بدلہ دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا تاکہ آج ہمیں اور بھی بڑا اجر ملتا۔ اس دن آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ بیماری، وہ تنگ دستی اور وہ اپنوں کی بے رخی دراصل اللہ کا آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان تھا۔ اللہ آزماتا ہے تاکہ وہ آپ کے درجات کو جنت میں اونچا کر سکے۔ کبھی کبھی کسی بندے کے نیک عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ جنت الفردوس تک پہنچ سکے، لیکن اللہ نے اس کے لیے وہ مقام طے کر رکھا ہوتا ہے۔ تب اللہ اسے ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے جس پر وہ بندہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی برکت سے اللہ اسے بنا حساب کے اس اونچے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہی بندگی کی معراج ہے۔ جب آپ یہ کہنا سیکھ لیتے ہیں کہ یا اللہ جیسا تو چاہے اور جس میں تیری خوشی ہو میں اسی میں خوش ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ پھر کوئی بھی پریشانی آپ کو دکھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کا یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مشکل وقت میں اکثر شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ شاید اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے یا تمہاری دعاؤں میں کوئی کمی ہے۔ یاد رکھیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کو جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر وہ رب جو ماؤں کا بھی رب ہے، وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ وہ آزماتا ہے کیونکہ وہ آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے ان عارضی سہاروں کو چھوڑ کر صرف اس کے دامن کو تھام لیں۔ آزمائش کا مقصد ہمیں اللہ سے دور کرنا نہیں، بلکہ ہمیں اس کے پیروں میں گرا دینا ہے تاکہ ہم اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ اللہ کی ہر آزمائش کے ساتھ ایک بہت بڑی آسانی جڑی ہوتی ہے۔ قرآن میں 2 بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ ان مل عسری یسرا، ان مل عسری یسرا، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جس وقت آپ پر مصیبت آتی ہے اسی وقت اللہ نے اس کا حل اور اس سے نکلنے کی آسانی بھی پیدا کر دی ہوتی ہے۔ بس ہمیں اپنے ایمان کی نظر سے اس آسانی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ گھبرائیں نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ بس تھوڑے اور صبر کی ضرورت ہے آزمائش کا۔ ایک اور بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں دوسروں کے درد کا احساس دلاتی ہے۔ جو انسان خود کبھی بھوکا نہ رہا ہو، وہ کسی دوسرے کی بھوک کیا سمجھے گا؟ جو خود کبھی بیمار نہ ہوا ہو، وہ کسی بیمار کی تکلیف کیا جانے گا؟ اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، تاکہ ہم انسانیت کی سیوا کر سکیں اور دوسروں کے دکھوں میں کام آ سکیں۔ یہ آزمائشیں ہمیں ایک بہتر انسان اور ایک کامل مومن بناتی ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں کثرت سے استغفار کریں اور درود شریف کا ورد کریں، کیونکہ استغفار ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے اور درود شریف ہر غم کا علاج ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آزمائش کی گھڑی میں صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں کی ہر تکلیف مکمل نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر اور نہ ہی کوئی آزمائش۔
وہاں صرف سکون ہوگا اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ تب ہمیں احساس ہوگا کہ دنیا کی وہ چھوٹی سی آزمائش کتنی قیمتی تھی۔ اپنی دعاؤں میں تڑپ پیدا کریں اور اللہ پر اپنا یقین اتنا مضبوط رکھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں تو آپ کا ایمان نہ ڈولے، کیونکہ جس کا اللہ ہے اس کا سب کچھ ہے، اور جسے اللہ مل گیا اسے کائنات کی ہر خوشی مل گئی۔ جس وقت انسان پر آزمائش آتی ہے اس وقت شیطان سب سے پہلے اس کے دل پر حملہ کرتا ہے اور اسے مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن ایک مومن کا ہتھیار اس کا صبر اور اس کا توکل ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی آزمائش کبھی بھی ہماری برداشت سے باہر نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آج آپ کے پاس کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے تو یقین مانیے کہ اللہ نے آپ کے اندر اس مصیبت سے لڈی اچنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ تبھی اس نے آپ کو اس امتحان کے لیے چنا ہے۔ جس طرح ایک کمہار مٹی کو بار بار چوٹ مارتا ہے تاکہ وہ ایک خوبصورت برتن بن سکے، اسی طرح اللہ اپنے مومن بندے کو آزمائش کی چوٹ دیتا ہے تاکہ اس کا کردار نکھر سکے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں آزمائشوں میں ڈال رہا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہیں ابھی بھلایا نہیں ہے۔ وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر اس کے عرش کے نیچے آ کر گر جاؤ، کیونکہ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب سے پوری طرح جدتا ہے۔ وہ ٹوٹنا دراصل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے اور اللہ کے بیچ کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی تاریخ میں بڑا مقام پایا ہے اس نے بڑی آزمائش جھیلی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں، جنہیں ایک بنجر اور تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ نہ پاس میں پانی تھا نہ کوئی سایہ، اور گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ 7 بار دوڑ. یہ آزمائش کی انتہا تھی، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک بات تھی کہ اگر میرے اللہ نے مجھے یہاں چھوڑا ہے تو وہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی اس دوڑ کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا، اور آج ہر حاجی کو انہی راستوں پر دوڑنا پڑتا ہے۔ یہ انعام ہے اس صبر کا جو ایک عورت نے تپتے ہوئے ریگستان میں دکھایا تھا۔ آپ کی آج کی بھاگ دوڑ اور آپ کی آج کی بے چینی بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جس دن قیامت کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، اس دن سب سے زیادہ رشک ان لوگوں پر کیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ جھیلے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کا اجر انعام دیا جائے گا تو خوشحال لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا تاکہ آج ہمیں بھی یہ مقام ملتا۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رلاتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ہنسا سکے۔ اس دنیا کی عمر 70 یا 80 سال ہے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی کی آزمائش پر صبر کر لیں تو ہمیں وہ جنت ملے گی جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی آنسو، اور نہ ہی کوئی بچھڑنے کا خوف ہوگا۔ جس وقت آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو اداس نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا، کبھی وہ فوراً دے دیتا ہے، کبھی وہ اس دعا کے بدلے آنے والی کسی بدی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی وہ اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ اپنی ان دعاؤں کا انعام دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب یہیں کے لیے جمع رہتی۔ جس گھڑی انسان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور اسے چاروں طرف اندھیرا نظر آنے لگتا ہے، اسی وقت اللہ کی رحمت کا نور سب سے قریب ہوتا ہے۔ انسان اکثر آزمائش کے وقت گھبرا کر وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے جہاں سے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملتا، لیکن مومن وہ ہے جو جانتا ہے کہ اگر پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا حل بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے
قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں اور شکر کرنے والے کون ہیں۔ آزمائش کا ایک مقصد انسان کے دل سے دنیا کی جھوٹی محبت کو نکالنا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن جب اللہ ایک جھٹکے میں سب کچھ چھین لیتا ہے تب انسان کو اپنی اوقات اور اللہ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ جس طرح سورج کے ڈوبنے کے بعد رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن وہ اندھیرا اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ اب صبح کی روشنی قریب ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کی آزمائش اس بات کا سنکیت ہے کہ اللہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑا دروازہ کھولنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں۔ جب سامنے اتھاہ سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر قریب آ چکا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ کا یقین دیکھیے، انہوں نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا۔ آپ کی آزمائش کتنی ہی بڑھی کیوں نہ ہو، کیا وہ اس سمندر سے بڑھی ہے؟ کیا آپ کی پریشانی فرعون کے لشکر سے زیادہ طاقتور ہے؟ اگر اللہ سمندر چیر کر راستہ بنا سکتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کی تنگیوں کو خوشحالی میں بھی بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ مصلی پر بیٹھ کر روتے ہیں اور آپ کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رحمت کو حرکت میں لے آتے ہیں، وہ لمحہ کائنات کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا اور گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ آزمائش اس لیے بھی آتی ہے تاکہ آپ کے آنسوؤں کے ذریعے آپ کے دل کی سختی کو ختم کیا جا سکے۔ جو آنکھ اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں نہیں روتی، وہ آنکھ خشک ہوتی ہے، اور جو دل آزمائش میں نہیں تڑپتا وہ دل مردہ ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہی ہیں جو ہمارے اندر انسانیت پیدا کرتی ہیں اور ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کے قابل بناتی ہیں۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کے نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ جس کسی نے بھی صبر کا دامن تھاما، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں جو مچھلی کے پیٹ میں بند تھے، جہاں نہ کوئی روشنی تھی، نہ کوئی سہارا اور نہ ہی بچنے کی کوئی امید، لیکن اس اندھیرے میں بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اللہ کو پکارا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے اس اندھیرے اور گہرائی سے انہیں نجات دی۔ آپ کی آزمائش چاہے قرض کی ہو، بیماری کی ہو یا اپنوں کی بے رخی کی ہو، اگر آپ یونس علیہ السلام کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کو پکاریں گے تو وہ مچھلی کے پیٹ جیسے حالات سے بھی آپ کو باہر نکال لائے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن اس کا رحم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ جس دن آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کی آزمائش دراصل آپ کی ترقی کا ذریعہ ہے، اس دن آپ پریشانیوں پر رونا چھوڑ دیں گے۔ اللہ آزماتا ہے تاکہ وہ آپ کے ایمان کو پرکھے اور آپ کو وہ انعام دے سکے جس کا وعدہ اس نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت مشکلوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جہنم خواہشوں سے، یعنی اگر آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں مشکلیں اور آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ شیطان آپ کو ڈرائے گا، آپ کو مایوس کرے گا، لیکن آپ کو قرآن کی اس آیت پر یقین رکھنا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کفر ہے اور امید ایمان ہے۔ جس وقت آپ کی آزمائش ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا فیصلہ آئے گا، تب آپ پیچھے مد کر دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ مشکل وقت دراصل آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت مدد تھا، کیونکہ اسی وقت نے آپ کو اللہ کے قریب کیا، اسی وقت نے آپ کو تہجد کی لذت دی اور اسی وقت نے آپ کو ایک مضبوط انسان بنایا۔ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد رکھے، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور کامیابی
صرف اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اپنی ہر پریشانی کو ایک آزمائش سمجھیں اور ہر آزمائش کو کامیابی کی ایک سیر ہی سمجھیں۔ اس لیے اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہوں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ دے گا۔ بس آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور کہیں کہ یا اللہ، میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں۔ جس وقت صبر کی بات آتی ہے تو کائنات کے سب سے بلند گھرانے یعنی اہل بیت کا ذکر کیے بنا بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں، جو 2 جہان کے مالک کی بیٹی تھیں، جن کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول عرش کا سرما ہے، لیکن ان کی اپنی زندگی آزمائشوں کا ایک سمندر تھی۔ کبھی گھر میں کئی دنوں تک فاقہ ہوتا، کبھی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڈی جاتے، تو کبھی اپنے بابا کی جدائی کا وہ غم سہا جس نے انہیں دنیا سے رخصت کر دیا، لیکن اس تنگی اور ان چھالوں کے باوجود انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ آزمائش میں مسلح پر کھڈی ہو کر پوری امت کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ ان کا صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کی سب سے پیاری بیٹی کی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں تھی تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آزمائش تو اللہ کا تحفہ ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جس میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے صبر کی جو مثال قائم کی، وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف تپتی ہوئی ریت ہے، 3 دن کی پیاس ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے۔ ایک ایک کر کے جوان بیٹے اور بھائی شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کے گلے پر تیر لگتا ہے۔ یہ آزمائشوں کا وہ پہاڑا تھا جسے دیکھ کر آسمان بھی کانپ جائے، لیکن اس وقت بھی امام حسین کا سر سجدے میں تھا اور زبان پر صرف یہی الفاظ تھے کہ یا اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ امام حسین کی شہادت نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آزمائش کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو، اگر دل میں اللہ کی محبت اور یقین ہے تو انسان کبھی ہار نہیں سکتا۔ آج اگر آپ کی آزمائش آپ کو بہت بڑی لگتی ہے تو کربلا کے اس پیاسے امام کو یاد کریں، آپ کی ہر مصیبت چھوٹی لگنے لگے گی۔ جس طرح صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر آزمائشیں جھیلیں، وہ ہمارے ایمان کے لیے روحانی خوراک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یاد کریں، جنہیں تپتی ہوئی دوپہر میں مکے کی جلتی ریت پر لیٹا دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کوڈھوں سے مارا جاتا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے رب کا انکار کر دو، لیکن اس آزمائش کی بھٹی میں بھی ان کی زبان سے صرف احد احد اللہ ایک ہے نکلتا تھا۔ وہ کودھے ان کی پیٹھ کی کھال ادھیدھا دیتے تھے، لیکن ان کے ایمان کی دیوار کو ہلا نہیں سکے۔ اللہ نے ان کی اس آزمائش کا وہ انعام دیا کہ آج قیامت تک جب بھی اذان گونجے گی، بلال کا نام ادب سے لیا جائے گا۔ آزمائش دراصل انسان کو گمنامی سے نکال کر امر کر دیتی ہے۔ جس وقت آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ رہیں، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کریں۔ آپ نے بڑھاپے تک اولاد کے لیے دعا مانگی، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، لیکن دعا کا ہاتھ نیچے نہیں گرایا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اور پھر ایک دن اسی بوڑھی عمر میں اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ آزمائش میں صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دعا مانگنا بند نہ کریں۔ اللہ کو بندے کا بار بار مانگنا اور ہار نہ ماننا بہت پسند آتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ دروازے سے کتنی دیر میں ہٹتا ہے، اور یقین مانیے جو ڈٹا رہتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ جس دن آپ اپنی پریشانیوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر گلے لگا لیں گے، اسی دن سے آپ کی آدھی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ امیر اپنی بیماریوں سے پریشان ہے، غریب اپنی روٹی سے پریشان ہے، اولاد والے ان کی فکر میں ہیں اور بے اولاد اس کی تڑپھ میں۔ اللہ نے اس دنیا کی بناوٹ میں ہی سکون نہیں رکھا۔ سکون صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ وہ آزماتا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ ہر جگہ سے تھک ہار کر اس کے پاس آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے ان کچے رشتوں کو چھوڑ کر اس پکے رشتے کو تھام لیں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔
وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف ایک قدم بڑھ کر تو دیکھ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ جس لمحے یہ ویڈیو ختم ہوگی اس لمحے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا آپ کی آزمائش واقعی اتنی بدھی ہے کہ آپ اپنے رب سے مایوس ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ آزمائش تو ایک پل ہے جو آپ کو آپ کے رب سے ملاتا ہے۔ اس پل کو صبر کے ساتھ پار کریں۔ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب آپ کی آنکھوں میں غم کے نہیں بلکہ خوشی اور شکر کے آنسو ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آمین۔